نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد قطب العالم حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، آپ کا تعارف، آپ کی شان، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قطب العالم حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت اہل تصوف اور اہل سلوک کے لیے مطلع ہدایت کی طرح ہے، جہاں سے علوم و معارف اور حقائق و مکاشفات کے بے بہا آفتاب طلوع ہوتے ہیں۔ آپ کے معاصرین و متاخرین نے آپ کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما تسلیم کیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، شرف اہل زمانہ و اندر زمانہ خود یگانہ، حضرت ابو الحسن خرقانی کا شمار اکابر اور متقدمین مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے اولیاء کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ علیہ الرحمہ کے ساتھ مولا روم اپنی مثنوی میں انتہائی عقیدت اور پیار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اشعار کا نذرانہ پیش کیا اور انہیں شیخ دین کے لقب سے یاد کیا۔ آپ کا اسم گرامی علی بن احمد بن جعفر بن سلمان ہے اور کنیت آپ کی ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت بسعادت 352 ہجری بمطابق 363 عیسوی بستام کے ایک علاقے خرقان کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد گرامی ایک کسان تھے اور خرقان میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آپ کی ولادت کی بشارت حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی سنا دی تھی، کیونکہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا خرقان سے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے جس کا نام علی ہوگا اور کنیت خرقان ہوگی، اور آپ نے فرمایا ان کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہوگی، ابو الحسن خرقانی کے نام سے جانے جائیں گے اور وہ کاشتکاری کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں گے۔ قصہ مختصر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی اگر شخصیت کو آپ نے پہچاننا ہو، آپ اندازہ لگائیے حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ جو آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے حلقہ ارادت کے اندر آئے، آپ کے قرب کے اندر رہے، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی دل کی دنیا کو آپ نے بدل دیا تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ آپ ایک مرتبہ آئے، بادشاہ تھے، اقتدار کا بڑا نشہ ہوتا ہے، کرسی کا بڑا روب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ آج تو کونسلر نہیں سنبھالے جاتے، ایم پی ایم این نہیں سنبھالے جاتے، سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ آپ نے پیغام بھیجا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی جانب اور کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، آپ آئیے، مجھ سے ملاقات کیجئے، بادشاہ ہوں۔ جب آپ کی جانب پیغام آیا تو آپ نے فرمایا کام تجھے ہے یا مجھے ہے؟ اگر آپ کو کام ہے آؤ مجھے مل کے جاؤ۔ جب آئے تو دل میں خیال کیا پیر ہے، کوئی نذرانہ موٹا لے کے جاؤں گا، درہم و دنانیر لے کے جاؤں گا، رقم جمع کراؤں گا، موٹا نوٹ دوں گا تو جلد باری آ جائے گی اور میرا بڑا پروٹوکول ہوگا۔ اور یعنی اپنے ایک دولت کے گھمنڈ کے اندر تھا۔
حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کی خدمت کے اندر جب حاضر ہوا، پیغام بھجوایا کہ ابو الحسن خرقانی کو جا کے کہو سلطان محمود غزنوی باہر آیا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا وہ ادھر پیچھے بیٹھ جائے، جب اس کی باری آئے گی تو پھر یہ آگے آ جائے گا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب قریب آیا، نمبر آیا سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا، اس نے آتے ہی نا مصلے کے نیچے ایک موٹا سا نوٹ، بھاری رقم تھیلی وہ رکھ دی۔ اس نیت سے رکھی کہ میں یہ رکھوں گا، پیر صاحب اس کے لالچ کے اندر آ کر جو ہے مجھے ٹائم دیں گے، میری عزت کریں گے۔ آپ نے توجہ نہ دی۔ بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، کہنے لگا اتنی دیر سے لائن کے اندر تھا تو مجھے تو بھوک لگ گئی ہے۔ بادشاہ ویسے ہی نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تو آپ نے پیغام بھجوایا بھی کھانا لاؤ بادشاہ وقت کے لیے۔ رات کی روٹی خشک اور پانی کا ایک گلاس جب رکھا گیا تو کھانے لگے سلطان محمود غزنوی۔ تو خشک روٹی تھی، وہ اندر جاتی تو تکلیف دے رہی تھی۔ کہنے لگے یہ تو روٹی حلق سے نیچے اتر نہیں رہی، یہ تو سنگ کے اندر یہ سنگنی کے طور پر بن گئی ہے، یہ تو رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کو قربان جائیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا یہ جو تو نے نوٹ رکھے نا مصلے کے نیچے، یہ اللہ والوں کے حلق کے اندر اسی طرح اڑ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یہ بھی سنگنی کے طور پر شکار ہو جاتے ہیں، اندر جاتے ہی نہیں ہے، لہذا یہ اپنے درہم و دنانیر اٹھا اور لے جا۔ جب جانے لگا نا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ تو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے، اور یہ تو دنیا کے مال و متاع پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نظر کے اندر کوئی وقت کا بادشاہ ہو، کوئی عام انسان ہو، سب برابر ہیں۔ تو اتنا دل میں سوچا تو میرے نبی نے فرمایا نا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ جب اس کا دل بدلا نا، دل میں سوچا یہ اللہ کا ولی ہے۔ دیکھیں نا آج کے اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دینداروں کو حقیر جانتے ہیں، جو جن کو دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا جب وہ دنیا داروں کو سلام دیں گے، دو ہاتھ اٹھ کر جھپیاں لگائیں گے۔ اگر کوئی محلے کا امام مسجد چلا جائے گا، وہ جائے گا بھی ان کے کام کے لیے، تو سلام ایک ہاتھ سے دیں گے۔ کیا مطلب؟ دل میں ایک تحقیر ہوتی ہے۔ یہ ان کا کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ ان کا کمینہ پن ہے، کم ظرفی ہے۔ خاندانی بندہ اور جس کی ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہوں، وہ کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ خیر، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سے جب وہ اٹھا نا حضرت سلطان محمود غزنوی، تو سوچنے لگا کہ بھئی یہ تو صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، آپ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور چھوڑ کے آئے۔ جب وہاں چھوڑنے تک آپ گئے، روڈ تک، تو سلطان محمود غزنوی نے کہا پہلے تو آپ ٹائم نہیں دے رہے تھے، ملاقات نہیں کر رہے تھے، اب آپ مجھے چھوڑنے بھی یہاں تک آئے ہو۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا جب تو آیا تھا تیرا دل کالا تھا، اب تو جا رہا ہے تیرا دل صاف ہے۔ جب تیرا دل صاف ہے، تو نے اللہ والوں کی قدر اور محبت دل میں ڈال لی ہے۔ جب اللہ والوں کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت دل میں آ جائے، جو اللہ والوں کا بن جاتا ہے، اللہ والے ان کے بن جاتے ہیں۔ میں نے جو تمہارے دل کو بدلا ہے، تمہاری دل کی کایا کو الٹ دیا ہے اللہ کے فضل سے، اسی لیے میں تیرا استقبال کرنے آیا۔ اسی طرح ایک نا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کو ایک شخص ملنے آیا، بڑا 3 مہینے کا سفر کر کے آیا۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، آپ کا بڑا نام تھا تصوف کی دنیا کے اندر، جب وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، گھر بتایا گیا جی فلاں جگہ گھر ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آپ کی زوجہ نے جواب دیا، کون ہو، کیسے آنا ہوا؟ بتایا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ آپ کو ملنے آیا ہوں، تو وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا وہ بھی فارغ ہے، آپ بھی فارغ مجھے لگتے ہیں دماغ سے، لہٰذا آپ جائیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا، لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کر رہا ہوگا، وہاں جنگل میں مل جائے گا، تو بھی فارغ وہاں جا کے بیٹھ، دوبارہ ادھر مت آئیے گا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو جو ملنے آیا تو وہ کہنے لگا ابو الحسن کا باہر تو بڑا نام ہے، اندر تو بیوی بات ہی نہیں سنتی، اس کا نام ایسے لے رہی ہے، جس کی گھر کے اندر عزت نہیں ہے وہ باہر اس کا کیا ہوگا، جس کی گھر کے اندر نہیں سنی جاتی باہر اس کی کیا عزت ہوگی۔ خیر، وہ آیا تو تھا مرید ہونے، لیکن اب ارادت بدل گئی، دل بدل گیا، بھئی ادھر کیا مرید ہونا ہے،
جس کی قدر بیوی کے آگے نہیں ہے باہر کیا قدر ہوگی، ویسے ہی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ لیکن جب گئے نا جنگل کی طرف جدھر کا بتایا آپ کی زوجہ نے، جب وہاں پہنچے دل میں وہ نفرت آئی ہوئی تھی۔ آپ نے جاتے ہی کہا، دیکھا نا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ شیر کے اوپر سوار تھے، شیر کے اوپر، اندازہ لگائی آپ شیر کے اوپر بیٹھ کر نا گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے جاتے ہی جیسے دیکھا نا اس شخص کو جو ملنے آیا تھا، فرمایا تو ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، جس کی گھر کے اندر عزت نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ فرمایا یاد رکھنا میری بیوی بد اخلاق ضرور ہے لیکن بد کردار نہیں ہے، اپنے بستر کو پاک رکھتی ہے، اپنے وجود کو پاک رکھتی ہے، مجھے کھانا دیتی ہے، میرے لباس کو صاف رکھتی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ آج اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ کہاں جائے گی، اس سے شادی کون کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ باقی رہی یہ بات کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ بڑا شیر کے اوپر سوار ہے، شیر تو بندوں کو کھا جاتا ہے۔ کہا کہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں نا قطب الاقطاب کے نام سے، میری کوئی نمازیں نہیں ہیں اتنی بڑی، نہ کوئی میری تقوی ہیں، نہ کوئی میری بڑی ثقافتیں ہیں، نہ کوئی میرے بڑے مجاہدے ہیں، نہ میری کوئی بڑی تلاوت قرآن مجید ہے۔ ہاں میں اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے بے زبان جانوروں کو میرے تابع کر دیا ہے۔ آج اگر میں شیر کے اوپر سوار ہوں نا، میں اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے سوار ہوں۔ اندازہ لگائیے جو شخص اپنی بیوی کی باتوں پر بھی صبر کرے، رب قدوس انہیں بھی وقت کا قطب الاقطاب بنا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس ہم سب کو حضرت سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کے فیض سے مستفیض فرمائے۔